بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہمارا سبق چل رہا تھا با کے بارے میں کہ با کے 10 معنی تھے، اور ان 10 معنیوں میں سے ہم نے 2 معنی پڑھ لیے تھے، الصاق اور استعانت، اور ساتھ ہی ہم نے اجراء اور ترکیبیں بھی کر لی تھی۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے وقد تکون للتعلیل سے۔ اب آگے جو 8 معنی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور ان 8 معنیوں کی ترکیبیں اکٹھی ہوں گی مثالوں کے علاوہ جو ہے، جیسے کہ ہے وقد تکون للتعلیل وللمصحبت وللتعدیت وللمقابلت وللقسم وللاستعطاف وللظرفیت وللزیادت۔ تو ان کی ترکیبیں ہوں گی، پھر ان کے بعد مثالوں کی ترکیبیں کریں گے ہم۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہم نے شروع کرنا ہے وہ ہے قد وقد تکون للتعلیل۔ ہمارا وہی انداز ہے، طریقہ کار ہوگا کہ ہم ساتھ اجرا کریں گے، پھر اس کے بعد ترکیب بھی ساتھ کرتے جائیں گے، اور آخر میں سبق بیان کر کے ترجمہ کریں گے۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے وقد تکون للتعلیل، تو واو جملے کے شروع میں آ رہی ہے تو واو استئنافیہ ہوگی، ہم اس واو کو کیا کہیں گے؟ استئنافیہ۔ اور اس کے بعد ہے قد۔ قد جو ہے یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے 6 معنی ہیں کل۔ قد کے کل 6 معنی ہیں، 3 ماضی پہ آتے ہیں 3 معنی، اور 3 مضارع پہ۔ تو 3 ماضی کے کون سے ہیں؟ ایک ہے تحقیق، تحقیق والا معنی پایا جاتا ہے، دوسرا ہے تحقیق مع توقع، اور تیسرا ہے تحقیق مع توقع، تیسرا معنی ہے تحقیق مع توقع و تقریب۔ یہ 3 معنی ہیں، اور زیادہ جو استعمال ہوتا ہے ماضی میں وہ ہے تحقیق، تحقیق کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے ماضی میں۔ اور مضارع کے بھی 3 ہیں، تحقیق، دوسرا ہے تحقیق مع تقلیل، اور تیسرا ہے تحقیق مع تکثیر۔ تو مضارع میں جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اکثر استعمال ہوتا ہے، یہ دوسرا معنی تحقیق مع تقلیل کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، یعنی تحقیق بھی ہوتی ہے اور قلت بھی ہوتی ہے اس میں۔ اور یہاں بھی جو معنی استعمال ہو رہا ہے قد کا وہ ہے تحقیق مع تقلیل۔ آگے جو تکون ہے یہ فعل ناقص ہے، مضارع کا صیغہ کان یکون، تو فعل ناقص کے لیے اس کا اسم اور خبر ہونا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی اسم اور خبر کون سی ہے، دیکھا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے فعل ناقص کے لیے۔ تو تکونو کی جو ضمیر ہے نا، ضمیر یہ اس کا اسم ہوگی، تکونو میں ہی ضمیر ہے جو با کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اس کا اسم ہے۔ اور للتعلیل یہ جار مجرور، یہ کسی کے متعلق ہو کر پھر کیا بن جائیں گے؟ خبر۔ لیکن ہم پہلے آگے کریں گے، عطف کریں گے، للتعلیل کا عطف کریں گے للمصاحبت پر، مصحبتی پر کریں گے، کیونکہ جس طرح معطوف علیہ ہوتا ہے تو معطوف بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آگے جتنے بھی 7 معنی بیان ہو رہے ہیں یہ سارے 7 معطوفات معطوف ہوں گے اس کے۔ تو پہلا معطوف علیہ ہو جائے گا اور 7 اس کے معطوف ہیں۔ للتعلیل لام جار ہے، اور تعلیل یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے معطوف علیہ۔ وہ حرف عطف ہے، للمصاحبتی میں لام جار ہے، مصاحبت مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف اول بن جائیں گے۔ اور وللتعدیتی یہ بھی لام جار ہے، تعدیتی یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ معطوف ثانی ہو جائیں گے۔ اسی طرح للمقابلتی یہ وہ عطف ہے، لام جار مقابلتی مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قسم ہے، یہ بھی معطوف ہو جائے گا، للقسم جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف۔ وللاستعطاف یہ بھی معطوف ہو جائے گا، جار مجرور مل کر۔ للظرفیت یہ بھی جار مجرور مل کر معطوف ہو جائے گے، اور لزیادت یہ بھی جار مجرور مل کر معطوف۔ تو
ہم نے تعلیل کو معطوف علیہ بنایا تھا، تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا۔ اب ظرف مستقر ہم کیا نکالیں گے پیچھے، جس طرح ہم نے اسم نکالنا تھا تکونو کا، تو اسم کیا ہوگا، یہ منصوب ہوتا ہے، فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، خبر فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ہم نے خبر نکالنی ہے، تو فعل ناقص کی جو خبر ہے وہ ہم یہاں کیا نکالیں گے، ثابتتن، کیونکہ اسم کے مطابق ہوگی، اسم بھی مؤنث تھا تو یہاں بھی ہم مؤنث نکالیں گے ثابتتن، اور منصوب بھی ہوگی، تو ثابتتن اسم فاعل ہے یا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بن جائے گا، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی۔ یہ ہم نے سارے جو 8 معنی تھے بیان کیے تھے، پہلے 2 اور 8 یہ ان کی ترکیب کر لی۔ اب ہم مثالیں جو آ رہی ہیں ان مثالوں کی ہم ترکیب کریں گے۔ ہم ساری آج مثالوں کی ترکیب نہیں کریں گے، پہلے جو 3 معنی بیان ہو رہے ہیں تعلیل اور مصاحبت اور تعدیہ، ان کی آج ہم ترکیب کر لیں گے اس ویڈیو میں، پھر اگلی ویڈیو میں دوسری جو مثالیں ہوں گی ان کی ترکیبیں ہم کریں گے۔ تو چلیں دیکھیں آگے جو مثال دے رہے ہیں تعلیل کی، نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، تو اب نحو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں بھی شرح میں تعامل میں یا اس کے علاوہ جہاں بھی مثال دی جا رہی ہوگی تو ہم اس سے پہلے مثال ہو مبتدا محذوف نکالیں گے اور اس کو خبر بنائیں گے، تو نحو پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں، خبر ہونے کی وجہ سے ہم اس پر پیش پڑھ رہے ہیں، اس کی مبتدا ہم محذوف نکالیں گے۔ اور نحون پر تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے، نحو پڑھ رہے ہیں تنوین کیوں نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نحو مضاف ہوتا ہے آگے کے لیے، تو جب مضاف ہوگا تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، نحو یہ مضاف ہے اور آگے والا اس کا پورا جہاں بھی نحو آئے گا شرح میں تو عامل میں تو ہم اس کی 2 طرح ترکیب کریں گے، ایک تو اگلے پورے جملے کو ہم مراد اللفظ کہہ کر ہم بنا دیں گے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ملا کر پھر خبر بن جائیں گے، اور دوسری ترکیب ہم اس کی کریں گے خود نحو کو علیحدہ کر کے جو مثال دی جا رہی ہوگی اس مثال کی ہم ترکیب کریں گے، یہ 2 طرح ترکیب ہوگی۔ تو پہلی ترکیب یہی ہو جائے گی کہ نحو مضاف ہے اور قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے، مثالہ کی مثالہ مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ایک ترکیب یہ ہو جائے گی، اور دوسری ترکیب ہم کریں گے قولہ، پیچھے نحو کا جو بن رہا ہے تو ویسے قول ہی ہے، علیحدہ پڑھیں گے، نحو نہ آئے تو پھر قولہ پڑھا جائے گا، تو قول یہ مصدر مضاف ہو جائے گا، اور آگے اس کے بارے میں قاعدہ سن لیں کہ جہاں اللہ اس میں جلالت آ جائے، جہاں اللہ اس میں جلالت آئے اور اس کے بعد تعالی فعل آ جائے، یا ضمیر ہو اور وہ ضمیر کا مرجع اللہ ہو، اور اس کے بعد تعالی آ جائے تو تعالی یہ حال بنتا ہے اور وہ اس میں جلالت یا ضمیر ذوالحال بنتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درمیان میں آیا ہو، اللہ اس میں جلالت یا وہ ضمیر درمیان میں ہو، شروع میں نہ ہو، اگر علیحدہ ہو جیسے کہ اللہ تعالی تو پھر اللہ یہ مبتدا اور تعالی خبر بنے گی، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ درمیان میں آیا ہو، جیسا کہ ہاں ضمیر ہے درمیان میں ہے، یہ مضاف الیہ بن رہی ہے تو درمیان میں ہے، تو اس پر یہ قاعدہ لگے گا کہ دوبارہ سن لیں کہ اس میں جلالت اللہ یا ضمیر جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہو اور اس کے بعد تعالی فعل آ جائے تو تعالی فعل حال بنتا ہے اور وہ ضمیر یا اللہ اس میں جلالت ذوالحال بنتا ہے، تو یہاں ہم یہی بنائیں گے، ترکیب کریں گے، ضمیر جو ہوگی قول مصدر مضاف ہو جائے گا، ضمیر ہو جائے گی ذوالحال، اور تعالی یہ فعل ہے، تعالی فعل ہے، صیغہ کون سا ہے،
یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی ناقص واوی اسباب تفاعل تفاعل یہ صیغہ ہے۔ اب دیکھیں فعل ماضی ہو گیا نا تعالی، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ہو جائے گا، جلحال اور حال مل کر یہ کول کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بارے میں ایک اور قاعدہ سن لیں کول کے بارے میں، کہ کول ہو اور آگے وہ کول بیان کیا جا رہا ہو تو کول کو ہم مبدل منہو کہیں گے اور آگے بدل بھی کہیں گے، یا کول کو ہم کول ہی کہیں گے اور آگے مقولہ جو آگے کول بیان ہو رہا ہے اس کو ہم مقولہ کہیں گے۔ کول اور مقولہ مل کر یعنی پیچھے کے لیے پھر جملہ بن جائے گا۔ تو یہاں بدل اور مبدل منہو والے بھی ترکیب کر سکتے ہیں، مبدل منہو اور بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم ایک ترکیب یہ کریں گے کہ کولو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہو ہو جائے گا اور آگے والا سارا بدل ہو جائے گا، یا یہ کہیں گے کہ کولو اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر پورا جملہ ہو جائے گا، پھر مراد لفظ ہو کر نحو کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو آگے علیحدہ ترکیب دیکھیں جو آگے آ رہی ہے، مثال دی جا رہی ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، اس مثال کی ہم ترکیب کر رہے ہیں کول کی، مقولہ جو ہے انکم، ان یہ اسم ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان کب آتا ہے، انا کب آتا ہے، تو ان یہ شروع کلام میں، کلام کے شروع میں آتا ہے ان، اور جہاں اس کے بارے میں باتیں تھی یہ سارے شروع میں بیان ہو چکی ہیں، زیادہ ٹائم لگ جائے گا دوبارہ بیان کرتے ہوئے، تو آگے کرتے ہیں کہ ان اس کا اسم اور اسم ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ضمیر آ جائے وہ اس کی کیا ہوگی، اسم ہی ہوگی۔ تو یہاں ضمیر جو آ رہی ہے اس کا ان کا اسم، یعنی ان کا اسم اور ایک خبر ہونا ضروری ہے۔ تو ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یہاں اس ضمیر جو ہوگی یہ ہم ضمیر اس کو کہیں گے منصوب متصل، یہ ضمیر ہوگی۔ اور ضمیروں کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی ان کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ منصوب ہوگی، تو یہاں جو ضمیر آگے یہ منصوب متصل ہے اور ان کا اسم ہے، تو ظلمتم یہ فعل ہے، یہ پورا جملہ آگے مل کر ان کی خبر بن جائے گا۔ تو ظلمتم فعل، تم ضمیر یہ فاعل ہے، ظلمتم یہ پورا فعل ہے ظلمتم، اور انفسکم یہ انفسا مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہو جائے گی ظلمتم کی، اور با جار ہے، اتخاذ مصدر مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ، اور اجلا یہ مفعول ہے اتخاذ کا۔ اور اتخاذ کے بارے میں کہتا ہے کہ اتخاذ کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو اجلا ایک مفعول ہو جائے گا، مفعول اول، اور دوسرا مفعول اس کا مقدر ہوگا الہن، الہن یہ اس کا مفعول ہو جائے گا دوسرا۔ تو اتخاذ اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظلمتم فعل کے متعلق، ظلمتم فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گا۔ ان حروف مشبہ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو جائے گی، پھر پیچھے کے لیے ہم اس کو مقولہ بنا دیں گے یا بدل بنا دیں گے۔ آگے دیکھیں مصاحبت والی جو مثال ہے اس کی ترکیب کرتے ہیں، نحو، یہاں بھی وہی دو طرح ترکیب ہوگی، نحو یہ مضاف ہے، مثال یہ نحو مضاف، اور آگے جو سارا جملہ ہوگا مراد لفظ ہوگا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر بن جائے گا، مثال مبتدا محذوف کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے، ایک ترکیب یہ ہو جائے گی۔ دوسری ہوگی اشتریت الفرس بسرجہ، اشتریت یہ فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، صیغہ واحد متکلم
فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی ناقص اسباب افتعال فرسا. اب اشتریت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، فرسا یہ اس کا ہو جائے گا مفعول، اور با جار ہے سر جی، یہ پورا مجرور ہو جائے گا، با جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے استریت فعل اپنے فعال اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یہ علیحدہ. اب اگلے جملے کی ترکیب دیکھیں، قولہ تعالی ذہب اللہ بنورہم. تو نحو وہی ہے، اسی طرح بالکل ترکیب ہوگی جس طرح میں نے پہلے بیان کی تھی. نحو یہ مضاف اور آگے سارا جملہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مثال و مبتدا موضوع کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. اب دوسری ترکیب اسی طرح پھر کریں گے، قولہ تعالی، قول یہ مصدر مضاف ہو جائے گا. ویسے اگر ملا کر پڑھیں گے تو نحو قول ہی تعالی آئے گا، نحو قول ہی، یعنی مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو علیحدہ اگر نحو کس کے کو ہٹا دیں تو پھر تو قولہ پڑھا جائے گا. تو قول مصدر مضاف، ہو ضمیر، ذوالحال اور تعالی حال. تعالی کون سا صیغہ ہے یہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. تو یہ ذوالحال الحال مل کر اس کو ہم مبدل منہ اور ذہب اللہ بنورہم سارے کو بدل بنا دیں گے. ذہبہ یہ فعل ہے، اللہ اسم جلالت فاعل ہے، با جار ہے، نور مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ذہبہ کا. ذہبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی ہو جائے گا. یہ دوسری مثال بھی اسی کی دے رہے ہیں. نحو اسی طرح ترکیب ہو جائے گی، نحو ذہبت بزید ای اذہبتہ. تو نحو یہ مضاف اور آگے پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گے مثال و مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. اب علیحدہ ترکیب کریں گے تو ذہبت فعل، تو ضمیر فاعل ہے، با جار ہے، زید مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ذہبت کے. ذہبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ مفسر بن جائے گی. ای حرف تفسیر ہے اور اذہبتہ یہ مفسر ہے، پہلا مفسر اور یہ مفسر. ذہبت بزید ہم نے مفسر بنایا تھا اور ای حرف تفسیر ہے. اذہبت یہ فعل فاعل اور مفعول، اذہبت فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلی ہو کر یہ مفسر ہو جائے گا. مفسر مل کر جملہ مفسرہ ہو جائے گا. تو یہاں ہماری مثالوں کی بھی ترکیب ہو چکی ہے. تو اب ہم سبق بیان کریں گے. ہم قد تکونو سے پڑھ رہے ہیں تو پہلے با کے دو معنی بیان ہوئے تھے، الصاق اور استعانت، وہ اکثر استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو آگے 8 معنی آج ہم نے پڑھے ہیں اور ان میں سے چند کی ہم نے مثالیں کی ترکیب بھی کی ہے، پڑھی ہیں، تو یہ کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں. اس پر دلیل یہی ہے کہ یہ قد جو ہے، قد تکون آیا ہوا ہے، تو قد تکون یہاں یہ تقلیل کے لئے آیا ہوا ہے، تقلیل کے، یعنی کبھی کبھی یہ آئیں گے 8 معنی. تو پہلا ان میں سے تھا تعلیل. تعلیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی با جو ہے یہ با تعلیل کے لیے آتے. با تعلیل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تعلیل کا مطلب علت بیان کرنا. اور با جو تعلیل کے لیے اس کے کیا اصطلاحی تعریف ہو جائے گی، اس کی یہ ہوگی کہ با کا ما قبل، با کا ما بعد، ما قبل، یا آپ کہہ دیں کہ با کا مدخول، با کا مدخول یا ما بعد متعلق کی علت ہوتا ہے، متعلق کی علت ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے. با جو تعلیل کا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ با کا مدخول ما قبل، با کا متعلق کی علت ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں ہے باتخاذکم العجلہ، پہلے آیا انکم ظلمتم انفسکم، کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اب جانوں پر ظلم کے اس کا سبب کیا ہے؟ وہ با کا مدخول ہے، اتخاذکم العجلہ، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر یہ ظلم کیا ہے. تو یہ سبب ہے کس چیز کا؟ متعلق. ظلم تم یہ متعلق ہے تو اس چیز کا سبب ہے. تو
اب دوسرا معنی ہے مصاحبت. مصاحبت کسے کہتے ہیں؟ مصاحبت کا مطلب ہے کہ با مصاحبت، مصاحبت مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھی. لیکن با کسی یہاں اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ با مصاحبت کون سی ہوگی؟ با مصاحبت جس با کا جو مدخول ہے، با کا جو مابعد ہے، وہ با کے متعلق کا معمول میں نسبت میں شامل ہوگا، شریک ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا. با کا مدخول با کے متعلق کے معمول، معمول اب فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے. کبھی فاعل کی نسبت جو ہوتی ہے اس میں ساتھ ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. بعض اوقات مفعول میں جو نسبت ہو رہی ہوتی ہے اس نسبت میں شامل ہوتا ہے. تو یہاں جیسے کہ اشتریت الفرس بسرجہ، تو میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین کے ساتھ. تو اب یعنی فرس کی طرف جو فرس خریدا، گھوڑا خریدا، تو یعنی زین بھی جو با کا مدخول ہے وہ بھی ساتھ خریدی. آگے دیکھیں با تعدیہ. تعدیہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی فعل لازم کو متعدی کرتی ہے. با جو پہلے فعل جو متعلق ہوتا ہے وہ لازم تھا، لیکن با کی وجہ سے وہ متعدی ہو گیا. جیسے کہ ہاں مثال ہے ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ ویسے تو ہے جانا، ذہبہ جانا، وہ گیا. تو یہاں جو ہے ہوگا کہ ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم ان کے نور کو. یہ با نے متعدی کر دیا ذہبہ کو. ذہبہ تو ویسے تو لازم ہے، لیکن با کی وجہ سے یہاں جو با کا معنی ہوگا وہ متعدی ہو گیا. تو اب ہم ترجمہ کریں گے. ترجمہ دیکھیں، وقد تکون للتعلیل، اور کبھی با ہوتی ہے. تکون کی جو ہے ضمیر تھا وہ مرج با تھا، تو ہم ترجمے میں بھی کریں گے کہ کبھی با ہوتی ہے تعلیل کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے مصاحبت کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے تعدیہ کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے مقابلہ کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے قسم کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے با استطاف کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے ظرفیت کے لیے. یعنی کبھی آتی ہے ظرفیت کے لیے اور کبھی زیادت کے لیے آتی ہے. تو یہ معنی. اب ہم جو مثالیں ہیں ان کا ترجمہ کریں گے. با یعنی تعلیل کی اس کی مثال، مثالو تعلیل کی مثال، با تعلیل کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ جیسی ہے. اور با مصاحبت کی مثال اشتریت الفرس بسرجہ جیسی ہے. اور با تعدیہ کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول ذہب اللہ بنورہم جیسی ہے. اور دوسری مثال با کی، اور با تعدیہ کی مثال دوسری یہاں مثال بیان کر رہے ہیں. مثال با تعدیہ کی مثال ذہبت بزید ای اذہبتہ جیسی ہے. تو یہاں تک ہم نے ترکیب اور ترجمہ اور سبق بیان کر دیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو میں جو اگلی مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ پڑھیں گے. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.